أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما سورہ ہود خلاصہ یہ صورت بھی مکی ہے اور اس کے مضامین پچھلی صورت کے مضامین سے ملتے جلتے ہیں۔ البتہ سورہ یونس میں جن پیغمبروں کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان ہوئے تھے، اس صورت میں انہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالحہ اور حضرت شعیب اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات زیادہ تفصیل سے انتہائی بلیغ اور مؤثر اسلوب میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑی بڑی زورآور قوموں کو تباہ کر چکی ہے، اور جب انسان اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قہر اور عذاب کا مستحق ہو جائے تو چاہے وہ کتنے بڑے پیغمبر سے قریبی رشتہ رکھتا ہو، اس کا یہ رشتہ اسے عذاب الہی سے نہیں بچا سکتا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو نہیں بچا سکا۔ اس صورت میں عذاب الہی کے واقعات اتنے مؤثر انداز میں بیان ہوئے ہیں اور دین پر استقامت کا حکم اتنی تاکید کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان صورتوں میں جو تنبیہ کی گئی ہے، اس کی بنا پر آپ کو اپنی امت کے بارے میں یہ بھی خوف لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے اسی طرح کے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ صورت مکی ہے اور اس میں 123 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ترجمہ: الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو دلائل سے مضبوط کیا گیا ہے، پھر ایک ایسی ذات کی طرف سے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو حکمت کی مالک اور ہر بات سے باخبر ہے۔ یہ کتاب پیغمبر کو حکم دیتی ہے کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں اس کی طرف سے تمہیں آگاہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، اور یہ ہدایت دیتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک زندگی سے اچھا لطف اٹھانے کا موقع دے گا، اور ہر اس شخص کو جس نے زیادہ عمل کیا ہوگا اپنی طرف سے زیادہ اجر دے گا، اور اگر تم نے منہ موڑا تو مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اللہ ہی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ہر چیز کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ دیکھو، یہ کافر لوگ اپنے سینوں کو اس سے چھپنے کے لیے دوہرا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو، جب یہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں، اللہ ان کی وہ باتیں بھی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں، اور وہ بھی جو یہ اعلان کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کا بھی پورا علم رکھتا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو، اور اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے وہ، اور عارضی ٹھکانے کو بھی۔ ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے۔
اور وہی ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر تم لوگوں سے یہ کہو کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اگر ہم ان لوگوں سے کچھ عرصے کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیں تو وہ یہی کہتے رہیں گے کہ آخر کس چیز نے اس عذاب کو روک رکھا ہے۔ ارے جس دن وہ عذاب آ گیا تو وہ ان سے ٹلائے نہیں ٹلے گا، اور جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں پھر وہ اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ مایوس اور ناشکرا بن جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے نعمتوں کا مزہ چکھا دیں تو وہ کہتا ہے کہ ساری برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ اس وقت وہ اترا کر شیخیاں بگارنے لگتا ہے۔ ہاں، مگر جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، ان کو مغفرت اور بڑا اجر نصیب ہوگا۔ پھر اے پیغمبر، جو وحی تم پر نازل کی جا رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس کا کوئی حصہ چھوڑ بیٹھو اور اس سے تمہارا دل تنگ ہو جائے؟ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا یا کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا۔ تو تم ایک آگاہ کرنے والے ہو، اور اللہ ہے جو ہر چیز کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ وحی اس پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ پھر تو تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اس کام میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کسی کو بلا سکو بلا لو، تم سچے ہو۔ اس کے بعد اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو اے لوگو یقین کر لو کہ یہ وحی صرف اللہ کے علم سے اتری ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو کیا اب تم فرما بردار بنو گے؟ جو لوگ صرف دنیوی زندگی اور اس کی سج دھج چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا صلہ اسی دنیا میں بھگتا دیں گے، اور یہاں ان کے حق میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ کارگزاری انہوں نے کی تھی وہ آخرت میں بیکار ہو جائے گی، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں آخرت کے لحاظ سے کل عدم ہے۔ بھلا بتاؤ کہ وہ شخص ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی روشن ہدایت یعنی قرآن پر قائم ہو، جس کے پیچھے اس کی حقانیت کا ایک ثبوت تو خود اسی میں آیا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی اس کی حقانیت کا ثبوت ہے، جو لوگوں کے لیے قابل اتباع اور باعث رحمت تھی۔ ایسے لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو شخص اس کا انکار کرے تو دوزخ ہی اس کی طے شدہ جگہ ہے۔ لہذا اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو، یقین رکھو کہ یہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ ایسے لوگوں کی ان کے رب کے پاس پیشی ہوگی، اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹی باتیں لگائی تھی۔ سب لوگ سن لیں کہ اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے تھے
اور اس کی کجی تلاش کرتے تھے، اور آخرت کے تو وہ بالکل ہی منکر تھے۔ ایسے لوگ روئے زمین پر کہیں بھی اللہ سے بچ کر نہیں نکل سکتے، اور اللہ کے سوا انہیں کوئی یار و مددگار میسر نہیں آ سکتے۔ ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ یہ حق بات کو نفرت کی وجہ سے نہ سن سکتے تھے، اور نہ ان کو حق سجائی دیتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر لیا تھا، اور جو معبود انہوں نے گھڑ رکھے تھے انہیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ لامحالہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار کے آگے جھک کر مطمئن ہو گئے ہیں، تو وہ جنت کے بسنے والے ہیں۔ وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان دو گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو، اور دوسرا دیکھتا بھی ہو اور سنتا بھی ہو۔ کیا یہ دونوں اپنے حالات میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر بھی تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میں تمہیں اس بات سے صاف صاف آگاہ کرنے والا پیغمبر ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یقین جانو مجھے تم پر ایک دکھ دینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اس بار ان کی قوم کے وہ سردار لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا کہنے لگے کہ ہمیں تو اس سے زیادہ تم میں کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ لوگ تمہارے پیچھے لگے ہیں جو ہم میں سب سے زیادہ بے حیثیت ہیں، اور وہ بھی سطحی طور پر رائے قائم کر کے، اور ہمیں تم میں کوئی ایسی بات بھی دکھائی نہیں دیتی جس کی وجہ سے ہم پر تمہیں کوئی فضیلت حاصل ہو، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں، اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی وہ تمہیں سجائی نہیں دے رہی، تو کیا ہم اس کو تم پر زبردستی مسلط کر دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا۔ میرا اجر اللہ کے سوا کسی کے ذمہ نہیں ہے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ ان سب کو اپنے رب سے جا ملنا ہے، لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کی باتیں کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکاروں تو کون مجھے اللہ کی پکڑ سے بچائے گا؟ کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دو گے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے قبضے میں اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کی ساری باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اور جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کبھی کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر میں ان کے بارے میں ایسی باتیں کہوں تو میرا شمار یقیناً ظالموں میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، تم ہم سے بحث کر چکے اور بہت بحث کر چکے، اب اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی دھمکی ہمیں دے رہے ہو۔ نوح نے کہا کہ اسے تو اللہ ہی تمہارے پاس لے کر آئے گا اگر چاہے گا، اور تم اسے بے بس نہیں کر سکتے۔ اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو میری خیر خواہی اس صورت میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتی جب اللہ ہی نے تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہو۔
وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کے پاس تمہیں واپس لے جایا جائے گا۔ بھلا کیا عرب کے یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ اے پیغمبر، کہہ دو کہ اگر میں نے اسے گھڑا ہوگا تو میرے جرم کا وبال مجھے پر ہوگا، اور جو جرم تم کر رہے ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور نوح کے پاس وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہذا جو حرکتیں یہ لوگ کرتے رہے ہیں تم ان پر صدمہ نہ کرو، اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی مدد سے کشتی بناؤ، اور جو لوگ ظالم بن چکے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، اب یہ غرق ہو کر رہیں گے۔ چنانچہ وہ کشتی بنانے لگے، اور جب بھی ان کی قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح نے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو جیسے تم ہنس رہے ہو اسی طرح ہم بھی تم پر ہنستے ہیں، عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکے گا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے نوح سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے دو دو کے جوڑے سوار کر لو، اور تمہارے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ کفر کی وجہ سے غرق ہوں گے ان کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو بھی اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو۔ اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور نوح نے ان سب سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے اور لنگر ڈالنا بھی، یقین رکھو کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جاتی تھی۔ نوح نے نوح نے اپنے اس بیٹے کو جو سب سے الگ تھا آواز دی کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہی رحم فرمائے۔ اس کے بعد ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور ڈوبنے والوں میں وہ بھی شامل ہوا، اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، چنانچہ پانی اتر گیا اور سارا قصہ چکا دیا گیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر آ ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہو۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر ہی کا ایک فرد ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح، یقین جانو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ناپاک عمل کا پلندہ ہے، لہذا مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر ہی نہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو۔ نوح نے کہا اے میرے پروردگار، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آئندہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو برباد ہو گئے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اے نوح اب کشتی سے اتر جاؤ، ہماری طرف سے وہ سلامتی اور برکتیں لے کر جو تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہارے ساتھ جتنی قومیں ہیں ان کے لیے بھی، اور کچھ قومیں ایسی ہیں
जिन को हम दुनिया में लुत्फ उठाने का मौका देंगे, फिर उनको हमारी तरफ से एक दर्दनाक अजाब आ पकड़ेगा। ऐ पैगंबर, ये गैब की कुछ बातें हैं जो हम तुम्हें वही के जरिए बता रहे हैं। ये बात ना तुम इससे पहले जानते थे, ना तुम्हारी कौम, लिहाजा सब्र से काम लो और आखिरी अंजाम मुत्तकियों ही के हक में होगा। और कौम आद के पास हमने उनके भाई हूद को पैगंबर बनाकर भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तुम्हारी हकीकत उसके सिवा कुछ नहीं कि तुमने झूठी बातें तराश रखी हैं। ए मेरी कौम, मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता। मेरा अजर किसी और ने नहीं, उस ज़ात ने अपने ज़िम्मे लिया है जिसने मुझे पैदा किया है। क्या फिर भी तुम अकल से काम नहीं लेते? ऐ मेरी कौम, मेरे परवरदिगार से गुनाहों की माफ़ी मांगो, फिर उसकी तरफ रजू करो। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिशें बरसाएगा और तुम्हारी मौजूदा कुव्वत में मजीद कुव्वत का इजाफा करेगा, और मुजरिम बनकर मुंह ना मोड़ो। उन्होंने कहा, ए हूद, तुम हमारे पास कोई रोशन दलील लेकर नहीं आए, और हम अपने खुदाओं को सिर्फ तुम्हारे कहने से छोड़ने वाले नहीं हैं, और ना हम तुम्हारी बात पर ईमान ला सकते हैं। हम तो इसके सिवा कुछ और नहीं कह सकते कि हमारे खुदाओं में से किसी ने तुम्हें बुरी तरह झपेटे में ले लिया हो। खुद ने कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि तुम अल्लाह के सिवा जिस जिस को उसकी खुदाई में शरीक मानते हो, मैं उससे बरी हूँ। अब तुम सब के सब मिलकर मेरे खिलाफ चालें चल लो और मुझे ज़रा मोहलत ना दो। मैं तो अल्लाह पर भरोसा कर कर रहा हूँ, जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार। जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी चोटी उसके कब्जे में ना हो। यकीनन मेरा परवरदिगार सीधे रास्ते पर है। फिर भी अगर तुम मुंह मोड़ते हो, तो जो पैगाम देकर मुझे तुम्हारे पास भेजा गया था, मैंने वो तुम्हें पहुंचा दिया है, और तुम्हारे कुफर की वजह से मेरा परवरदिगार तुम्हारी जगह किसी और कौम को यहाँ बसा देगा, और तुम इसका कुछ कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। बेशक मेरा परवरदिगार हर चीज़ की निगरानी करता है, और आखिरकार जब हमारा हुक्म आ गया, तो हमने अपनी रहमत के ज़रिए हूद को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको बचा लिया, और उन्हें एक सख्त अजाब से निजात दे दी। ये थे आद के लोग जिन्होंने अपने परवरदिगार की निशानियों का इनकार किया और उसके पैगंबरों की नाफरमानी की, और हर ऐसे शख्स का हुक्म माना जो परले दर्जे का जाबर और हक का पक्का दुश्मन था। और उसका नतीजा ये हुआ कि इस दुनिया में भी फटकार उनके पीछे लगा दी गई, और क़यामत के दिन भी। याद रखो कि कौम आद ने अपने रब के साथ कुफर का मामला किया था। याद रखो कि बर्बादी आद ही की हुई, जो हूद की कौम थी। और कौम समूद के पास हमने उनके भाई सालिहा को पैगंबर बनाकर भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुमको ज़मीन से पैदा किया और उसमें तुम्हें आबाद किया, लिहाजा उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, फिर उसकी तरफ रजू करो। यकीन रखो कि मेरा रब तुमसे करीब भी है, दुआएं कबूल करने वाला भी। वो कहने लगे, ऐ सालिहा, इससे पहले तो तुम हमारे दरमियान इस तरह रहे हो कि तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। जिन बुतों की इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं, क्या तुम हमें उनकी इबादत करने से मना करते हो? जिसकी
जिस बात की तुम दावत दे रहे हो उसके बारे में तो हमें ऐसा शक है जिसने हमें इज़्तिराब में डाल दिया है। सालेहा ने कहा, ए मेरी कौम, ज़रा मुझे ये बताओ कि अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से आई हुई एक रोशन हदायत पर कायम हूँ और उसने मुझे ख़ास अपने पास से एक रहमत यानी नबूवत अता फरमाई है, फिर भी अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं तो कौन है जो मुझे अल्लाह की पकड़ से बचा ले। लिहाजा तुम मेरे फ़राइज़ से रोक कर बर्बादी में मुब्तला करने के सिवा मुझे और क्या दे रहे हो। और ए मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी बनकर आई है, लिहाजा इसको आज़ाद छोड़ दो कि ये अल्लाह की ज़मीन में खाती फिरे और उसको बुरे इरादे से छूना भी नहीं, क्योंकि ऐसा होना हो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अनकरीब आने वाला अजाब आ पकड़े। फिर हुआ ये कि उन्होंने उसको मार डाला। चुनाचे सालेहा ने कहा कि तुम अपने घरों में 3 दिन और मज़े कर लो, उसके बाद अजाब आएगा, और ये ऐसा वादा है जिसे कोई झूठा नहीं कर सकता। फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने सालेहा को और उनके साथ जो ईमान लाए थे उनको अपनी ख़ास रहमत के ज़रिए निजात दी और उस दिन की रुसवाई से बचा लिया। लिहाजा यकीनन तुम्हारा परवरदिगार बड़ी कुव्वत का, बड़े इक़्तिदार का मालिक है। और जिन लोगों ने जुल्म का रास्ता अपनाया था उनको एक चंगाड़ ने आ पकड़ा, जिसके नतीजे में वो अपने घरों में इस तरह औंधे पड़े रह गए जैसे कभी वहां बसे ही ना थे। याद रखो कि समूद ने अपने रब के साथ कुफर का मामला किया था। याद रखो कि बर्बादी समूद ही की हुई और हमारे फरिश्ते इंसानी शक्ल में इब्राहिम के पास बेटा पैदा होने की खुशखबरी लेकर आए। उन्होंने सलाम कहा, इब्राहिम ने भी सलाम कहा। फिर इब्राहिम को कुछ देर नहीं गुजरी थी कि वो उनकी मेहमानी के लिए एक भुना हुआ बछड़ा ले आए, मगर जब देखा कि उनके हाथ उस बछड़े की तरफ नहीं बढ़ रहे तो वो उनसे खटक गए कि उनकी तरफ से दिल में खौफ महसूस किया। फरिश्तों ने कहा, डरिए नहीं, हमें आपको बेटे की खुशखबरी सुनाने और लूत की कौम के पास भेजा गया है। और इब्राहिम की बीवी खड़ी हुई थी, वो हंस पड़ी। तो हमने उन्हें दोबारा इसहाक और इसहाक के बाद याकूब की पैदाइश की खुशखबरी दी। वो कहने लगी, हाय, क्या मैं इस हालत में बच्चा जनूंगी कि मैं बूढ़ी हूँ और ये मेरे शोहर हैं जो खुद बुढ़ापे की हालत में हैं। वाकई ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या आप अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब कर रहे हैं? आप जैसे मुकद्दस घराने पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें ही बरकते हैं। बेशक वो हर तारीफ का मुस्तहिक, बड़ी शान वाला है। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से घबराहट दूर हुई तो उनको खुशखबरी मिल गई, तो उन्होंने हमसे लूत की कौम के बारे में नाज के तौर पर झगड़ना शुरू कर दिया। हकीकत यह है कि इब्राहिम बड़े बुर्दबार, अल्लाह की याद में बड़ी आहें भरने वाले और हर वक़्त हमसे लौ लगाए हुए थे। हमने उनसे कहा, इब्राहिम, इस बात को जाने दो, यकीन कर लो कि तुम्हारे रब का हुक्म आ चुका है और उन लोगों पर ऐसा अजाब आकर रहेगा जिसको कोई पीछे नहीं लौटा सकता। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास पहुंचे तो वो उनकी वजह से घबराए और उनका दिल परेशान हुआ और वो कहने लगे कि आज का ये दिन बहुत कठिन है। और उनके कौम के लोग उनके पास दौड़ते हुए आए और उससे पहले वो बुरे काम का बुरे काम किया ही करते थे। लूत ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए कहीं ज्यादा पाकीज़ा हैं, इसलिए अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के
معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایسا بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ کہنے لگے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کچھ مطلب نہیں، اور تم خوب جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا، کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ اب فرشتوں نے لوط سے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ کافر لوگ ہرگز تم تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے، لہذا تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے روانہ ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ ہاں، مگر تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، اس پر بھی وہی مصیبت آنے والی ہے جو اور لوگوں پر آ رہی ہے۔ یقین رکھو کہ ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ کیا صبح بالکل نزدیک نہیں آ گئی؟ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا، اور ان پر پکی مٹی کے تہ بتہ پتھر برسائے، جن پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور یہ بستی مکہ کے ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی مت کیا کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحال ہو، اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف گھیر لے گا۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور ان میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ اگر تم میری بات مانو تو لوگوں کا حق ان کو دینے کے بعد جو کچھ اللہ کا دیا بچ رہے وہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو میں تم پر پہرہ دار مقرر نہیں ہوا ہوں۔ وہ کہنے لگے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت ہم کرتے آئے ہیں، ہم انہیں بھی چھوڑ دیں، اور اپنے مال و دولت کے بارے میں جو کچھ ہم چاہیں وہ بھی نہ کریں؟ واقعی تم بڑے عقل مند نیک چلن آدمی ہو۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں، اور اس نے خاص اپنے پاس مجھے اچھا رزق عطا فرمایا ہے، تو پھر میں تمہارے غلط طریقے پر کیوں چلوں؟ اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ میں جس بات سے تمہیں منع کر رہا ہوں تمہارے پیچھے جا کر وہی کام خود کرنے لگوں۔ میرا مقصد اپنی استطاعت کی حد تک اصلاح کے سوا کچھ نہیں ہے، اور مجھے جو کچھ توفیق ہوئی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوئی ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، اور اسی کی طرف میں ہر معاملے میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو وہ کہیں تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی ویسی ہی مصیبت نازل ہو جیسی نوح کی قوم پر، یا ہود کی قوم پر، یا صالحہ کی قوم پر نازل ہو چکی ہے۔ اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ دور نہیں تھی۔ تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ یقین رکھو کہ میرا رب بڑا مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے۔ وہ بولے، اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا تم پر میرے خاندان کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے، اور اس کو تم نے بالکل ہی پس پشت
ڈال رکھا ہے۔ یقین جانو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار اس سب کا پورا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنے حال پر رہ کر جو چاہو عمل کیے جاؤ، میں بھی اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب نازل ہوگا جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ اور تم بھی انتظار کرو کہ میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اور آخرکار جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے منہ گرے رہ گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو مدین کی بھی ویسی ہی بربادی ہوئی جیسی بربادی سمود کی ہوئی تھی۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ پیغمبر بنا کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے فرعون ہی کی بات مانی، حالانکہ فرعون کی بات کوئی ٹھکانے کی بات نہیں تھی۔ اور قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان سب کو دوزخ میں لا اتارے گا، اور وہ بدترین گھاٹ ہے جس پر کوئی اترے۔ اور پھٹکار اس دن میں بھی ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے، اور قیامت کے دن بھی۔ یہ بدترین صلہ ہے جو کسی کو دیا جائے۔ اور یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ بستیاں وہ ہیں جو ابھی اپنی جگہ کھڑی ہیں، اور کچھ کٹی ہوئی فصل کی طرح بے نشان بن چکی ہیں، اور ان پر ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب تمہارے پروردگار کا حکم آیا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے وہ ان کے ذرا بھی کام نہ آئے، اور انہوں نے ان کو تباہی کے سوا اور کچھ نہیں دیا۔ اور جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں تمہارا رب جب ان کو گرفت میں لیتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے، واقعی اس کی پکڑ بڑی دردناک، بڑی سخت ہے۔ ان ساری باتوں میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ وہ ایسا دن ہوگا جس کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ ایسا دن ہوگا جسے سب کے سب کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہم نے اسے ملتوی کیا ہے تو بس ایک گنی چنی مدت کے لیے ملتوی کیا ہے۔ جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا۔ پھر ان میں کوئی بدحال ہوگا اور کوئی خوشحال، چنانچہ جو بدحال ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، جہاں ان کی چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی۔ یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، الا یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو۔ چنانچہ یقیناً تمہارا رب جو ارادہ کر لے اس پر اچھی طرح عمل کرتا ہے۔ تمہارا رب جو ارادہ کر لے اس پر اچھی طرح عمل کرتا ہے۔ اور جو لوگ خوشحال ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، الا یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو۔ یہ ایک ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی۔ لہٰذا اے پیغمبر، یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا بھی شک میں نہ رہنا۔ یہ تو اسی طرح عبادت کرتے رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادا پہلے ہی عبادت کیا کرتے تھے، اور یقین رکھو کہ ہم ان سب کو ان کا حصہ پورا پورا چکا دیں گے، جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔
اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کو پورا عذاب آخرت میں دیا جائے گا تو ان کا فیصلہ یہیں دنیا میں ہو چکا ہوتا۔ اور یہ لوگ اس بارے میں بھی ابھی تک سخت قسم کے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور یقین رکھو کہ سب لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ تمہارا پروردگار ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دے دے۔ یقیناً وہ ان کے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، لہٰذا اے پیغمبر، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق تم بھی سیدھے راستے پر ثابت قدم رہو، اور وہ لوگ بھی جو توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہیں، اور حد سے آگے نہ نکلو۔ یقین رکھو کہ جو عمل بھی تم کرتے ہو وہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے، اور مسلمانوں، ان ظالم لوگوں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا، کبھی دوزخ کی آگ تمہیں بھی آ پکڑے اور تمہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور قسم کے دوست میسر نہ آئیں، پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کرے گا۔ اور اے پیغمبر، دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانیں، اور صبر سے کام لو، اس لیے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، بھلا ان میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جن کے پاس اتنی بچی کھچی سمجھ تو ہوتی کہ وہ لوگوں کو زمین میں فساد مچانے سے روکتے۔ ہاں، تھوڑے سے لوگ تھے جن کو ہم نے عذاب سے نجات دی تھی، اور جو لوگ ظالم تھے وہ جس عیش و عشرت میں تھے اسی کے پیچھے لگے رہے اور جرائم کا ارتکاب کرتے رہے۔ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں پر ظلم کر کے انہیں تباہ کر دے جبکہ ان کے باشندے صحیح روش پر چل رہے ہوں۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی طریقے کا پیروکار بنا دیتا، مگر کسی کو زبردستی کسی دین پر مجبور کرنا حکمت کا تقاضا نہیں ہے، اس لیے انہیں اپنے اختیار سے مختلف طریقے اپنانے کا موقع دیا گیا ہے، اور وہ اب ہمیشہ مختلف راستوں پر ہی رہیں گے۔ لہٰذا جن پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے گا ان کی بات اور ہے کہ اللہ انہیں حق پر قائم رکھے گا، اور اسی امتحان کے لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور تمہارے رب کی وہ بات پوری ہوگی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں دونوں سے بھر دوں گا۔ اور اے پیغمبر، گزشتہ پیغمبروں کے واقعات میں سے وہ سارے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں جن سے ہم تمہارے دل کو تقویت پہنچائیں، اور ان واقعات کے ضمن میں تمہارے پاس جو بات آئی ہے وہ خود بھی حق ہے اور تمام مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں ان سے کہو کہ تم اپنی موجودہ حالت پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اور تم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے پوشیدہ بھید ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے، لہٰذا اے پیغمبر اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اور تم جو کچھ کرتے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔